السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنا تعارف ان الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے میرے پیغمبر، آپ پر یہ بات لازم ہے کہ آپ میرے بندوں کو بتا دیں میرے بارے میں کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ غفور کا معنی گناہوں کو بخشنے والا اور رحیم کا معنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو غفور اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اس نے اپنے بندوں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہت سارے اعمال ہمیں دیے ہیں۔ انہی میں سے ایک ماہ رمضان کے روزے بھی ہیں۔ رمضان کے روزے، رمضان کا قیام، یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بنا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ خوشی کی بات اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ دوبارہ یہ ماہ رمضان عطا فرمایا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان ہمارا مہمان ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مہمان نہیں ہوتا بلکہ ہم مہمان ہوتے ہیں، کیونکہ رمضان صدیوں سے آ رہا ہے اور قیامت تک آتا رہے گا۔ ہم رہیں یا نہ رہیں رمضان کا مہینہ آئے گا۔ تو گویا کہ رمضان کا مہینہ یہ مہمان نہیں ہوتا بلکہ انسان مہمان ہوتا ہے۔ یہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے وہ، تو مانا پھر رمضان مہمان نہیں ہوا، رمضان مہمان انسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان سے مکمل مستفید ہونے کے توفیق عطا فرما دے، اور رمضان کی جو برکات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حاصل کرنے کے توفیق عطا فرما دے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر مسجد ہذا میں ہر سال اللہ کی توفیق سے قرآن مجید کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ میرے لیے بھی، آپ کے لیے، کہ ہم جیسے خاک لوگوں کو قرآن مجید کی تفسیر اور خلاصہ بیان کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ پروردگار کی تعریف ہے، اس کی توفیق ہے یہ، ورنہ ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ انسان کے لیے اہم ترین کام جس میں انسان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے وہ قرآن مجید کے ساتھ مصروفیت ہے اس کی۔ اپنے قیمتی اوقات کو قرآن کے ساتھ لگانا، قرآن کو پڑھنا اور اس کا ترجمہ سیکھنا، اس کے معنی پہ غور کرنا، یہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا سب سے اہم ترین کام یہی ہونا چاہیے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے دو بندوبست کیے ہیں۔ بعض تو وہ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کے حروف کو محفوظ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے سپاہی ہیں قرآن کے حفاظ کہ جو قرآن مجید کے حروف کے محافظ ہیں، سپاہی ہیں، اور کچھ ایسے سپاہی ہیں، محافظین ہیں، کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر کو محفوظ کیا۔ میری مراد احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اس کے لیے محدثین کی جماعت کو پیدا کیا، اور قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، کہ قرآن کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے، اور قرآن کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے، حدیث کا نام ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے حروف بھی محفوظ کیے ہیں، اور قرآن کی جو تفسیر ہے، جو معانی ہے حدیث، وہ بھی محفوظ ہے۔ یہ دونوں میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہے۔ جس طرح قرآن مجید حجت ہے، اس طرح قرآن کی تفسیر بھی حجت اور دلیل ہے۔ یہ قرآن مجید میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، اور ان تمام صورتوں میں سب سے بہترین جو صورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ نمبر 2 سورہ اخلاص ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں ہے۔ تو قرآن کی ان تمام صورتوں میں سب سے افضل اعظم صورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کو اللہ کے پیغمبر نے قرآن مجید کے 10 سپاروں کے برابر قرار دیا ہے۔ جو انسان ایک بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ 10 سپارے پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، اس میں اختلاف ہے، 6666 یا 86 مختلف اقوال مفسرین کے موجود ہیں، لیکن جتنی بھی آیات ہوں، قرآن کی تمام آیات میں سب سے بہترین آیات کی سردار وہ آیت الکرسی کو قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں اللہ کے پیغمبر کا فرمان موجود ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے۔ تو تمام آیات میں سردار آیت الکرسی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے، آمن الرسول جو ہے، ان کا پھر مقام ہے آیت الکرسی کے بعد۔ قرآن مجید میں یہ جو صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر سورۃ النساء، پھر مائدہ، یہ قرآن کی جو صورتوں کی ترتیب ہے یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے۔ یہ باقی اس کے جو ہمارے 30 سپارے ہیں یہ رکوع ہیں، یہ توقیفی نہیں ہے، یہ بعد میں بنائے گئے ہیں۔ یہ لیکن صورتوں کی ترتیب اللہ کے پیغمبر نے خود فرمائی ہے۔ یہ اور قرآن مجید کی جو ترتیب ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ترتیب نزولی کہلاتی ہے اور ایک ترتیب مصحفی کہلاتی ہے۔ ترتیب نزولی کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ الگ انداز سے ہوا ہے۔ پہلی سورۃ جو نازل ہوئی سورہ علق ہے، اقرا، اس کے بعد سورہ قلم، پھر سورۃ مزمل، پھر مدثر، پھر سورۃ لہب نازل ہوئی۔ یہ ترتیب نزولی ہے کہ نزول اس انداز سے ہوا ہے، لیکن ترتیب مصحفی میں کیا ہے، پہلی سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ دونوں ترتیب جو ہے موجود ہے۔ یہ تو اللہ کی توفیق سے ہم بحمد اللہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اور کوشش ہوگی کہ ہمارا خلاصہ جو ہے وہ 20 منٹ پر مشتمل ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو پہلی سورت سورۃ فاتحہ، یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے۔ اس کو سب سے عظیم ہونے کا شرف اس لحاظ سے حاصل ہوا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، اس کی جو 3 اقسام ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات۔ توحید کی تینوں اقسام کے جمع ہونے کی وجہ سے اس سورت کو قرآن مجید کی اعظم سورت کہا گیا ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، اللہ تعالیٰ رازق ہے، زندہ کرنے والا، ماننے والا، اسے توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اور توحید الوہیت کا معنی یہ ہے کہ عبادات کی جتنی بھی ادائیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خواہ و نماز ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجود ہو، تسبیحات ہو، ذکر ہو، بیت اللہ کا طواف ہے، جتنی بھی عبادات ہیں تمام عبادات کی ادائیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس سے توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے نام،
اس میں اللہ کا نام لفظ اللہ آیا، الحمدللہ۔ رب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کی صفات ہیں، مالک یوم الدین مالک یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو ربوبیت، توحید الوہیت، اسماء و صفات کے جمع ہونے کی وجہ سے اس صورت کو قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت قرار دیا گیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔ اس سورہ میں ہدایت کو طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیو، ہدایت جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کھانے پینے سے بھی۔ کھانے پینے کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق ہماری دنیا کے ساتھ ہے، لیکن صراط مستقیم کا طلب جو ہے اس سے ہماری اخروی نجات ہوگی۔ تو کھانے پینے سے کہیں زیادہ ہم محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کو طلب کریں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صراط مستقیم کو طلب کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین اسلام کے دشمن ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ضالین جو گمراہ لوگ ہیں جن پر تیرا غضب ہوا یہود و نصارہ، ان کے راستے سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ سورہ فاتحہ سے بعد مفسرین نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ثابت کیا ہے، وہ اس انداز سے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم صراط مستقیم طلب کرو۔ یہ کن کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور انعام یافتہ کون ہے؟ قرآن نے ذکر کیا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، کہ انعام یافتہ وہ ہیں جو صدیقین ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں۔ تو صدیقین میں صدیق بھی آتے ہیں۔ تو آپ کی جب صدیقیت ثابت ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہے، اس لیے مفسرین نے اس سورت سے آپ کی خلافت کو ثابت کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر سورۃ البقرہ پڑھا کرو، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ سورہ قرآن مجید کی قیامت کے دن انسان کی سفارش کرے گی، سفارشی بن کر آئے گی۔ اس کا آغاز ہے الف لام میم کے ساتھ۔ یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ قرآن مجید کی 29 صورتوں کے آغاز میں آتا ہے۔ الف لام میم، الف لام را، صاد، قاف، نون، یاسین، طٰہٰ، یہ سارے حروف مقطعات ہے اور قرآن مجید کی 29 صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ یہ ان کے معنی کیا ہیں؟ یہ اللہ کا راز ہے، اللہ عالم بمرادہ، اس کا معنی، اس کا مطلب اللہ کی ذات جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ عموماً ان حروف مقطعات کے بعد جو اگلی آیت ہوتی ہے اس میں قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات لانے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن کی صداقت کو ثابت کیا جائے۔ عرب کے لوگ قرآن مجید کو جادو، سحر کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کا اپنا کلام ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں الف لام میم طٰہٰ، الف لام میم را، یہ حروف مقطعات جو عربی زبان سے مرکب ہیں، تم بھی عربی دان ہو، اس کا معنی بتاؤ۔ تو اس لیے ان حروف مقطعات کے بعد عموماً قرآن کی صداقت کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ قرآن کے اعجاز کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متقین کا ذکر کیا ہے اور متقین کی صفات بیان کی ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لے کے آتا ہے۔ ایمان بالغیب، ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، جنت نہیں دیکھی، جہنم کو نہیں دیکھا ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ تو ایمان بالغیب جو ہے یہ سب سے عظیم ایمان ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے 6 اصول ہیں، ان 6 اصولوں کا تعلق بھی ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ ہم نے انبیاء دیکھے نہیں، لیکن ہمارا ہر نبی پر ایمان ہے۔ ہم نے تورات اور انجیل، زبور جو اصل کتابیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لیکن ان پر ہمارا ایمان ہے۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ تو ایمان کے جو 6 اصول ہیں ان کا تعلق بھی ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ قبر کے اندر عذاب ہے، قبر میں راحت ہے، اس کا تعلق ایمان بالغیب کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن حشر ہوگا، نام اعمال تولا جائے گا، جنت ہے، جہنم میں،
تو سب ایمان بالغیب ہے یہ، تو ضروری ہے کہ انسان کا ایمان بالغیب ہونا چاہیے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان بالغیب رکھتا ہو اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے. تو رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا، اور اس کے بعد کفار کی صفات کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے. منافقین کے ذکر سے پہلے ایک پس منظر بیان کروں گا. مدینہ طیبہ کے اندر 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، اور 3 قبیلے یہود کے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور 2 اوس اور خزرج جو ہے دوسرے لوگ تھے یہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں آمد سے پہلے مدینہ میں منافقین موجود نہیں تھے، کوئی منافق موجود نہیں تھا. ہاں یہودی موجود تھے لیکن منافقین موجود نہیں تھے. اور جب اللہ کے پیغمبر مدینہ منورہ چلے گئے، اس وقت اسلام اتنا غالب نہیں تھا، مسلمانوں کا رعب یا دبدبہ نہیں تھا. لیکن جب جنگ بدر ہوئی، اس وقت اسلام غالب آ گیا. تو پھر عبداللہ بن ابی منافق یہ کھڑا ہوا، کیونکہ اس کی تاج پوشی ہونی تھی، اس کو سردار بنایا جانا تھا، لیکن اللہ کے پیغمبر مدینہ منورہ آ گئے تو اس کا جو خواب تھا بادشاہ بننے کا وہ خاک میں مل گیا. اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ملی تو اسلام غالب آ گیا، مسلمانوں کا دبدبہ پیدا ہوا. تو اس موقع پہ عبداللہ بن ابی منافق پہلا منافق پیدا ہوا تھا. اس نے پھر ایک جماعت تیار کی، اس کا نام منافقین رکھا گیا ہے. ورنہ اللہ کے پیغمبر جب تک مدینہ منورہ میں نہیں گئے تھے، مدینہ میں کوئی منافق موجود نہیں تھا. یہاں رب العالمین نے منافقین کی 13 صفات بیان کی ہیں، بہرحال سب کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن مجید کی صداقت کو بیان کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اللہ نے چیلنج دیا ہے کہ تم بھی فصحا ہو، بلیغ ہو، تم قرآن جیسی ایک سورہ بنا کے لے کر آ جاؤ، سورہ عصر، سورہ کوثر بنا کے لے آؤ. لیکن وہ لوگ عاجز آگے، قرآن جیسی ایک سورہ بھی بنا نہ سکے وہ. اور قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا اقرار ان کے بڑے بڑے فصحا اور بلغاء نے کیا ہے. سعید بن جبیر مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، فرماتے کہ میں اللہ کے پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے مغرب کی، اور آپ سورۃ طور پڑھ رہے تھے، والطور وکتاب مسطور. کہتے قرآن جب میں نے سنا، کاد قلبی ان یطیر، قریب تک میرا دل نکل جاتا. تو گویا کہ عرب کے جو بڑے بڑے فصیح تھے بلیغ، وہ قرآن کی فصاحت کا اقرار کر چکے تھے، تبھی ان کے دل میں ایمان داخل ہوتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے آدم کو بنایا. فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ تو کیوں بنا رہا ہے؟ یہ فرشتوں کا سوال حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا، اعتراض کرنے کے لیے نہیں تھا. اللہ نے جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. کہ آدم کا فائدہ کیا ہوگا؟ آدم کے ذریعے بڑے بڑے انبیاء پیدا ہوئے، زہاد، عباد، صالحین، یہ سارے آدم سے پیدا ہوئے علیہ الصلوۃ والسلام تھے. لہذا آدم کی تخلیق میں اس کا بڑا مقصد موجود تھا، یہ انبیاء اس سے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چند اشیاء کا علم سکھا دیا، اور جب علم دے دیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو علم کی بنیاد پر. یہ آدم کو سجدہ کرنا جو ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ بطور عبادت نہیں تھا، تعظیم کے لیے تھا. اور یہاں پر بڑی نفیس بات لکھی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ کا یہ حکم دینا کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو. یہاں جملہ ہے اسجدوا لآدم، لآدم، الی آدم نہیں کہا. ایک ہے آدم کو سجدہ کرو میری وجہ سے کہ میرا حکم ہے، تو گویا کہ آدم کو سجدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ حکم دے گا کہ مخلوق کو سجدہ کرو تو اللہ رب العالمین کے حکم کی پیروی کی جائے گی. تو یہاں فرشتوں نے جو سجدہ آدم کو کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے کیا تھا یہ، اور یہ تعظیمی سجدہ تھا جو اس دور میں جائز تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کے بیٹو، میری نعمت کو یاد کرو جو تم پر میں نے کی تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ الْعَالَمِينَ، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر مقام بخشا ہے.
یہ تمام جہانوں سے مراد قیامت تک نہیں ہے بلکہ ان کے زمانے کے اندر. اب اس دور میں قیامت تک کے لیے جو امت بہترین ہے وہ امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو جو مقام دیا گیا تھا ان کے زمانے کے اندر تھا, قیامت تک نہیں دیا گیا. اب خیر الامہ امت محمدیہ ہے, بہترین امت اللہ کے پیغمبر کی امت ہے, اور یہ کئی لحاظ سے ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آزمایا خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آزمایا اللہ کے نبی کی امت کو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. بنی اسرائیل ناکام ہوئے اور اصحاب محمد کامیاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. اللہ نے بنی اسرائیل کو آزمایا خوف کے ساتھ اور صحابہ کرام کو بھی آزمایا خوف کے ساتھ. خوف کی مثال یہ ہے, جب جنگ بدر برپا ہوئی تھی مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور جنگ بھی اچانک برپا ہوئی تھی, ساز و سامان بھی نہیں تھے لڑنے کے لیے, اچانک جنگ برپا ہوئی. اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کو لیا, بدر کے میدان میں پہنچے, بڑے مشکل حالات تھے, اسلحہ موجود نہیں تھا, تعداد بھی کم تھی. اللہ کے پیغمبر خیمے میں تشریف فرمائے, لمبی دعائیں آپ نے فرمائی. تو صحابہ نے کیا کہا تھا اللہ کے پیغمبر کو کہ لسنا اصحاب موسیٰ, اللہ کے پیغمبر ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں, یہ ہم آپ کے ماننے والے ہیں. نقاتل بین یدیک, ہم آپ کے سامنے بھی جنگ کریں گے, پیچھے بھی جنگ کریں گے, آپ کو پورا حفاظت میں رکھیں گے آپ. یعنی اس بدر کے میدان میں صحابہ نے شجاعت کا اظہار کیا. اور اللہ نے جب یہ خوف بنی اسرائیل پہ نازل کیا تھا, اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ, تو انہوں نے جواب کیا دیا, ان فیہا قوما جبارین, اے موسیٰ وہاں پر ایک بڑی جنگجو قوم رہتی ہے, ہم وہاں جا نہیں سکتے. جانا ہے تو جاتے رب جائے, فاذهب انت وربک فقاتل, ہم نہیں جا سکتے. دیکھیں یہ ہے خوف. صحابہ کرام کامیاب ہوئے, بنی اسرائیل کامیاب نہیں ہوئے. تو اللہ نے امت محمدیہ کو بہتر قرار دیا ہے میرے بھائی. اللہ نے پھر آزمایا طمع کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی اور اس امت کو بھی. طمع کیا تھی؟ اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا ہے. یہ ایک طمع لالچ تھی. اس قوم نے کیا کیا, شکار تو نہ کیا ہفتے کے دن, لیکن مچھلی گھر بنا لیے انہوں نے. ہفتے کے دن مچھلی گھر بنا دیے اور مچھلیاں جمع ہو گئی اور اتوار کو جا کے پکڑ لیے انہوں نے. اس میں بھی ناکام ہوئے. اب صحابہ کرام کا امتحان ہوا طمع کے اندر. صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے احرام پہنا ہوا تھا. اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا کہ کوئی بھی انسان حالت احرام میں شکار نہیں کرے گا. صحابہ کا بیان ہے کہ ہم نے احرام پہنا ہوا تھا, شکار ہمارے قریب پھر رہے تھے, لیکن صحابی نے شکار نہیں کیا میرے بھائی. تو طمع کے اندر بھی صحابہ کرام کامیاب ہوئے ہیں. تو رب العالمین نے صحابہ کرام کو, اس امت کو اس بنیاد پر بہترین امت قرار دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانی کا ذکر کیا اور ان کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے, اور سزا میں فرمایا کہ ہم نے انہیں بندر بنا دیا تھا. بندر کیوں بنایا گیا؟ اور بھی حیوانات تھے, لیکن بندر بنانے میں حکمت یہ ہے کہ اس قوم نے حیلہ سازی کی تھی. اللہ نے کہا شکار نہیں کرنا ہفتے کے دن, حیلہ کیا, شکار تو نہ کیا, مچھلی گھر بنا لی انہوں نے. اور آپ جانتے کہ حیوانات میں بندر وہ جانور ہے جو زیادہ حیلہ کرتا ہے. تو جزا من جنس العمل, جیسا آپ کا عمل ویسی اس کو آپ کو سزا دی جائے گی. اللہ نے اسی لیے اس قوم کو بندر بنایا تھا کہ بندر جو ہے یہ حیلہ گر ہوتا ہے, یہ بڑا شرارتی جانور ہوا کرتا ہے. اور یہاں رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا گائے کے تعلق سے, جس نام سے یہ سورہ بقرہ ہے. قصہ آپ جانتے ہیں کہ بندہ قتل ہو گیا تھا, اب قاتل نہیں مل رہا تھا. اللہ نے گائے کو ذبح کرو اور قاتل تمہیں مل جائے گا. اب اس قوم نے سختی کی, گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے, رنگ کیسا ہونا چاہیے. جب انہوں نے سختی کی, اللہ نے بھی سختی کر دی. کوئی سی گائے لیتے ذبح کر دے, معاملہ آسان ہو جاتا. لیکن اس قوم نے جب سختی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے بھی اس قوم کو سختی میں مبتلا کر دیا تھا. گائے کو ذبح کیا گیا. اب سوال یہ کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو مصر کے لوگ تھے وہ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے. یہ اللہ نے گائے کی تذلیل ثابت کرنے کے لیے اس کو ذبح کروانے کا حکم دیا تھا کہ ذبح کیا جائے, اور یہ ثابت کیا کہ جو جانور ہل چلاتا ہو, کنویں سے پانی نکالتا ہو, وہ الہ کیسے بن سکتا ہے مجھے.
اور میں نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ مصر کی تہذیب اور ہندوستان کی تہذیب برابر ہے. یہ مصر کے لوگ بھی گائے کی پجاری تھے، ہندوستان کا ہندو بھی گائے کا پجاری ہے. یہ مصر کے اندر بھی تعصب تھا، ان کے ہاں قبائل تھے. ہندوستان میں کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ چھوٹے قبیلے کا ہے، چھوٹے خاندان کا ہے، یہ شودر ہے، یہ برہمن ہے. یہ تو دونوں کی تہذیب ملتی جلتی ہے. یہ وہ بھی گائے کے پجاری، یہ بھی گائے کے پجاری تھے. تو اللہ رب العالمین نے گائے کی تذلیل ثابت کرنے کے لیے کہ گائے معبود نہیں ہے، ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب گائے ذبح ہو گئی تو اللہ نے کہا اضربوہ ببعضھا، کہ گوشت کا ٹکڑا لے لو اور اس مقتول کو لگاؤ. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل کو زندہ کرنا ٹکڑا لگا کر کیوں؟ حضرت موسیٰ چاہتے تو اللہ کے حکم سے اس کو ویسے زندہ کر سکتے تھے یہ، لیکن گوشت کا لوتھڑا لگا کر زندہ کیا اس کو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ ثابت ہو جائے. اگر آپ گوشت نہ لگاتے ویسے کھڑا کرتے تو لوگ کہتے موسیٰ جادوگر آدمی ہے یہ. تو اس لیے العالمین نے ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے حکم دیا کہ گوشت کا ٹکڑا لگایا جائے مقتول کو. اس کے بعد رب العالمین نے مزید بنی اسرائیل کی خباثتوں کو بیان کیا ہے. ان میں سے خباثت یہ بھی تھی کہ وہ جبریل کو اپنا دشمن کہا کرتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، وہ جب بھی آتا ہے ہمارے خلاف پیغام لے کے آتا ہے. اور دوسری قباحت یہ بیان کی کہ انہوں نے الزام لگایا سلیمان علیہ السلام پر کہ وہ جادوگر تھے. اور تیسری قباحت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کو راعینا کہا کرتے تھے. اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، تم نے راعینا نہیں کہنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا جو جملہ ہے عبداللہ بن مسعود کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن مجید میں جب بھی یہ جملہ آ جائے یا ایھا الذین آمنوا تو کان لگا کے سنا کرو. اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے. کسی کام کو حکم دیا جا رہا ہے یا کسی کام سے روکا جا رہا ہوگا تو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا راعینا، تم نے نبی کو راعینا نہیں کہنا ہے. راعینا کا معنی بکری کا چرواہا. دیکھیں یہاں یہ بات یاد رہے، یہاں مقصد یہ لفظ نہیں ہے، صرف راعینا مطلب نہیں ہے، مطلب ہر وہ لفظ جس میں نقص کا معنی ہو، یا ہر وہ لفظ جس میں دونوں معنی پائے جائیں، اچھا معنی بھی برا معنی بھی، وہ نبی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اب راعینا کا معنی بکری کا چرواہا بھی ہوتا ہے اور راعینا کا معنی ہمارا لحاظ کرو. لفظ ایک ہی ہے، معنی دونوں ہے، اچھا معنی بھی ہے، برا معنی بھی ہے. تو اللہ نے نبی کی حرمت کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا حرام قرار دے دیا جس کا اچھا معنی بھی ہوتا ہو. تو یہاں سبق یہ ہے، قاعدہ یہ یاد رکھیں کہ یہاں سے الفاظ یہ منع نہیں کیا کہ راعینا، ہر وہ لفظ جس میں وہم پیدا ہوتا ہو، نبی کی توہین، نبی کی تنقیص معلوم ہو، اس کو استعمال کرنا حرام ہے. یہ میں اس کی مثال دے کے بات واضح کرتا ہوں. مثال کے طور پہ لفظ عبد النبی اور عبد الرسول. اب لفظ عبد یہ دو معنی کے لیے آتا ہے. عبد بمعنی غلام، تو عبد النبی کا معنی نبی کا غلام، عبد الرسول کا معنی رسول کا غلام. اس حد تک تو معنی ٹھیک ہے، لیکن لفظ عبد کا معنی عابد بھی ہوتا ہے. تو عبد النبی کا معنی کیا؟ وہ نبی کا عبادت کرنے والا، نبی کی پوجا کرنے والا. عبد الرسول، رسول کو پوجنے والا. اس لیے اسلام نے حرام قرار دیا کہ عبد النبی نام رکھنا جائز ہی نہیں ہے. یہ اگرچہ اس میں ایک پہلو اچھا بھی پایا جا رہا ہے، غلامی کے معنی کے اندر بھی آتا ہے، لیکن چونکہ اس میں وہم موجود ہے کہ بمعنی عابد بھی ہو سکتا ہے، اس لیے عبد النبی، عبد الرسول نام رکھنا جائز نہیں ہے. تو ہر وہ لفظ جس میں یہ وہم پیدا ہو کہ اس کا معنی اچھا بھی ہو اور اس میں قباحت کا معنی بھی ہو، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور یہ واقعہ اس لیے بیان کیا ہے کہ یہاں پر امامت کی تبدیلی کی جا رہی ہے کہ ہم نے پہلے امامت بنو اسحاق کو دی تھی، یعقوب کے پاس تھی علیہ السلام، لیکن جب ان لوگوں نے نافرمانی کی، یہودیوں نے نافرمانی کی، خباثتیں کی، تو اللہ نے امامت چھین کر بنو اسماعیل کو عطا فرما دی ہے. اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی چند دعائیں ذکر کی ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، یا اللہ اس مکہ مکرمہ کو امن والا بنا دے، اس میں لوٹ مار نہ ہو، زلزلہ نہ آئے، قحط نہ پڑے.
ایک یہ دعا کی, اور نمبر 2 وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, یا اللہ یہاں کے باشندوں کو روزی عطا فرما دے. یہ دونوں دعائیں رب العالمین نے قبول فرمائی ہیں. مکہ المکرمہ میں زلزلے نہیں آتے میرے بھائی, قحط سالی وہاں پر نہیں ہوتی, دنیا کا ہر پھل وہاں پر موجود ہوتا ہے. اور تیسری دعا کیا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک, یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا دے. یہ دعا ابراہیمی ہے یہ. اور چوتھی دعا کیا ہے, ربنا تقبل منا, یا اللہ جو کیا قبول فرما لے. اصل چیز قبولیت ہے میرے بھائیو. انسان عبادات کرتا ہے, اگر قبول نہ ہو تو سارا یہ عمل بیکار ہے. یہ تو ربنا تقبل منا, انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عمل کی قبولیت کی دعائیں کرنی چاہیے. یہ اگر عمل قبول نہیں ہے تو میرے بھائی سارا عمل بیکار ہے. یہ جنگ بدر جب برپا ہوئی تھی اور جب رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا, تو مدینہ منورہ کے جو سرحدی علاقہ تھا وہاں پر لوگ منتظر تھے اپنے رشتہ داروں کے. مسلمانوں کے جو رشتہ دار تھے, ماں باپ, احباب, بہن بھائی, بیویاں انتظار کر رہی تھی کہ جنگ بدر ختم ہو گئی ہے, مسلمان واپس آ رہے ہیں. تو ان انتظار کرنے والوں میں خاتون بھی تھی, ام حارثہ اس کا نام تھا. یہ بھی انتظار کر رہی تھی. اس کا بیٹا جب بدر کے میدان میں گیا ہوا تھا. اب قافلے واپس آ رہے ہیں, کسی کا باپ واپس آ رہا ہے, کسی کا بھائی آ رہا ہے, شوہر واپس آ رہا ہے, لیکن ام حارثہ کا بیٹا واپس نہیں آیا. اب ماں پریشان ہوگی کہ پورے قافلے آ چکے ہیں لیکن میرا بیٹا نہیں پلٹا ابھی تک. انہیں بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا, بدر کے میدان میں شہید ہو گیا. وہ ام حارثہ رو پڑی, اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچی, کہا اللہ کے پیغمبر میرا سنا کہ میرا بیٹا اللہ کے راہ میں شہید ہو گیا ہے. آپ یہ بتائیں کہ میرا بیٹا جو ہے, میرا اکلوتا بیٹا تھا ایک, اور دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے, یہ بتائیں کہ میرے بیٹے کی شہادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر شہادت قبول ہوئی ہے تو پھر صبر کروں گی, اگر قبول نہیں ہوئی ہے تو پھر صبر نہیں کر سکوں گی میں. تو آپ میں کہ یا ام حارثہ انہا لجنار کثیر وان ابنک اصاب فی الفردوس الاعلی. ام حارثہ, اللہ نے جنتیں بہت ساری بنائی ہیں لیکن تیرے بیٹے کو العالمین نے جنت الفردوس عطا فرمائی ہے. تو ماں کو صبر آگے پھر جو ہے. تو اصل کیا ہے کہ قربانی قبول ہو جائے, عمل ہمارا قبول ہو جائے. تو دعا ابراہیمی کیا ہے, ربنا تقبل منا, کہ اللہ یہ جو ہم نے بیت اللہ کو بنایا ہے یہ اور ہم نے عبادات کی, اللہ قبول و منظور فرما. تو اصل چیز قبولیت کی بات ہے میرے بھائیوں. اور آخری آیت, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فرمایا یہ امت گزر چکی ہے, یہ انبیاء جا چکے ہیں. اس میں اشارہ یہ ہے کہ جو تمہارے اکابرین تھے, تمہارے جو اکابرین تھے ان کی وجہ سے انسان کی بخشش نہیں ہوگی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو تم نیک عمل کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے, جو انہوں نے کیا اپنے لیے کیا ہے. تو اکابرین کا عمل تمہارے کام نہیں آئے گا, تمہیں تمہارا عمل کام آئے گا. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ من بطأ بعملہ لم یسرع نسبہ, جس انسان کی دنیا کے اندر عمل کی سواری کمزور رہی قیامت کے دن